بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ اجمعین۔ سید الدین علی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر رکے تھے پچھلی بار ان مہمات مسائل سے جن سے گویا مطلق فلسفہ، مطلق علم اور مطلق مذہب کا وجود وابستہ ہے، یا مختصراً اس مسئلے سے جو مابعد و طبیعتی اور حیاتیاتی اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، تو یہ دیکھ کر تسلی ہوتی ہے۔ تو ہم نے پچھلی بار جو ہے تشکیل جدید الہیات کے جو خطبات کے عنوانات ہیں ان پر تھوڑی سی نظر ڈالی تھی، تاکہ دیکھیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پر ان میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو مہمات مسائل جو ہیں وہ مطلق فلسفہ، مطلق مذہب اور مطلق علم کے جو مہمات مسائل ہیں، یعنی بنیادی مسائل ہیں، جو جیسے خدا کا تصور ہے، جیسے آزادی کا تصور ہے، جیسے ذات کا تصور ہے، جیسے حیات بعد الموت کا تصور ہے، ان مسائل پر یہاں گفتگو ہوئی ہے۔ اور گفتگو جو ہوئی ہے وہ اس میں مذہب، سائنس اور فلسفہ تینوں کے جو بصیرت یا بصائر جو ہیں وہ تینوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور مطلق علم سے مراد ہے یعنی سائنس کا کوئی ایک خاص نظریہ نہیں، بلکہ علم بطور علم، یا مذہب کوئی خاص مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب بطور مذہب، یا کوئی خاص فلسفہ نہیں بلکہ فلسفہ بطور فلسفہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تسلی ہوتی ہے کہ ایک ایسا نقطۂ نظر سامنے آیا ہے۔ علامہ اقبال کی کاوش کا ایک اہم پہلو ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نقطۂ نظر پیدا کرنے اور یا اس کو ابھارنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ایسا نقطۂ نظر جس پر ہماری ذہنی قد و کاوش مسائل عمل اس خوبی سے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہو یا مذہب۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیات یہ ہے کہ ذہنی عمل اور عملی عمل میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا، جو پچھلی بار ہم نے دیکھا، جو تضاد جو ہے سائنس اور فلسفے موجودہ سائنس نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو ذہنی کاوش ہے وہ عمل کے لیے ضروری ہے، اور جو ہماری عمل ہے وہ علم کے لیے ضروری ہے۔ تو ذہنی کاوش جو ہے اس کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہیں، اور عمل سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، عمل محض عمل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فلسفہ یا مذہب یا محسوس کی اس دنیا میں تہذیب و تمدن کی دن میں تو یہ نزاع باقی نہ رہے۔ تو جیسا کہ پچھلی بار کہا کہ جدیدیت نے ایک نزاع پیدا کر دی ہے، ایک طرف تو مذہب اور سائنس کے درمیان، ایک طرف مذہب اور فلسفے کے درمیان، اور ایک طرف فلسفہ اور سائنس کے درمیان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو خطبات میں ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو نزاع ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب نزاع ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کے جو تصورات ہیں ان کی اثر نو جانچ کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور اس نئی حقیقت کی روشنی میں ان کے باہمی تعلق کو جو ہے واضح کیا جائے، اور اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کے درمیان کوئی نزاع باقی نہیں رہا۔ تو ایک بات تو اس سلسلے میں یہ کہی تھی پچھلی بار کہ جو ایک بات کیا سے قرین ہے یہاں، ایک بات یعنی قابل نوٹ کرنے کے قابل ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ جو ہے تین چیزوں کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو فلسفہ، اور دوسرا جو ہے علم، جس کو وہ سائنس بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں، سے مراد ان کی، اور تیسرا جو ہے مذہب ہے۔
تو ان تینوں کو جو یہاں دیکھ رہے ہیں وہ فلسفے اور سائنس اور مذہب کو تہذیب و تمدن کے مختلف شعبہ جات کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. تہذیب و تمدن کے اور بنیادی طور پہ جو ہے علم و عمل سے جو ہے ان سب کا تعلق ہے. فلسفے کا بھی، سائنس کا بھی اور مذہب کا بھی. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مذہب میں عمل زیادہ حاوی ہو، فلسفے میں فکر زیادہ حاوی ہو، اور سائنس میں جو ہے علم و عمل کا ایک امتزاج ہو. لیکن یہ تہذیب کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو مذہب ان معنوں میں وہ خود ایک تہذیب نہیں ہے اس تصور میں، کم از کم یہاں جو تصور نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علامہ اقبال کا جو ہے آخری یعنی اسٹانس یا آخری ان کی فکر کا یعنی نتیجہ ہے. لیکن یہ کہ یہ خطبات میں جہاں تک نذیر نیاز صاحب کریں، ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ فلسفے اور مذہب اور فلسفے اور سائنس اور پھر سائنس اور مذہب اور فلسفے کے درمیان اور سائنس، ان کے درمیان جو نزاع ہے وہ دور کی ہے. اور نزاع جو ہے منہاج میں بھی ہے. نزاع دو چیزوں میں ہے. نزاع جو ہے ان تینوں کے درمیان، نزاع جو ہے منہاج میں ہے. مثلاً صرف سمجھنے کے لیے کہ فلسفہ کہتا ہے کہ میری علمی بنیاد جو ہے عقل اور فکر پر مبنی ہے. یہ فلسفہ ہو گیا. اور سائنس کہتا ہے کہ یہ تجربہ مشاہدے پر مبنی ہے میرا، اور اس میں فطرت پر حاوی آنا اس کا مقصد ہے ایک. تو یہ میرا منہاج ہے. یہ مقصد ہو گیا منہاج. اب فطرت پر حاوی آنا یہ تو مقصد ہو گیا. چلیں اس کو رہنے دیں ابھی یہاں. تو منہاج کی بات کریں. تو منہاج کے اعتبار سے یہ فرق آ گیا ان میں. اور یہ سائنس ہو گئی آپ کی. اور یہاں جو ہے وہ آپ کہیں گے الہام اور وحی جو ہے یہ آپ کے مذہب کے. اور مقاصد کے اعتبار سے فلسفے کے مقصد حقیقت کی تلاش ہے. سائنس کا مقصد جو ہے وہ فطرت پر غلبہ، حقیقت کے تلاش کے ساتھ ساتھ، لیکن فطرت کا غلبہ جو ہے وہ اس میں شامل. اور مذہب جو ہے اس کا مقصد جو ہے حقیقت کی تلاش بھی ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ حقیقت اعلیٰ سے انسان کا تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے. تعلق کی بنیادیں تو اس کی بھی عملی شکل ہے، لیکن وہ عملی شکل جو ہے سائنس سے مختلف ہے. تو یہ منہاج میں فرق ہے ان کا. اور اب ایک جو نزاع جو ہے دور کرنے کی ایک کوشش علامہ اقبال جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ مثلاً کہیں گے کہ مذہب کا جو منہاج ہے یعنی الہام و وحی،
اس کو بھی اس میں بھی تجربہ و مشاہدے کی بنیاد پہ اس کو سمجھا جا سکتا، اور یہ کہیں گے کہ سائنس میں بھی تجربہ و مشاہدے کے ساتھ ساتھ وہی الہام کی ایک جھلک نظر آتی ہے، یعنی انسپائریشن اور دوسرا چیز۔ اور اس طرح جو ہے فلسفے عقل و فکر جو ہے اور اس میں اور حواس میں فرق نہیں ہے، فار ایگزامپل۔ اور تو اس میں توافق اور تطابق پیدا کرنے، گویا یہ تینوں چیزیں جو ہیں حقیقت کی تلاش ہیں اور عملی چیزیں بھی ہیں، ان کے مظاہر مختلف ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہیگل کا جو طریقہ کار ہے وہ فطری ہے یہاں علامہ اقبال کے لیے، کیونکہ اگر آپ چیزوں کی جو چیزیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں ان کے پیچھے جو ہے توافق تلاش کریں تو ہیگل کے فلسفہ اس کے لیے اہم ہے، کیونکہ مثلا ہیگل جو ہے کہتا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ سبجیکٹیو، یعنی مطلب یہ ہے کہ موضوعی اعتبار سے کائنات کو ایک فلسفہ دیکھتا ہے، دوسرا فلسفہ جو ہے معروضی اعتبار سے دیکھتا ہے، لیکن یہ دونوں فلسفے جو ہیں پارشل ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جزوی ہیں ان کا تفکر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ موضوعی اور معروضی نقطہ نظر جو ہے ان میں کوئی تضاد ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جا کے دیکھیں تو دیکھیں کہ موضوعی اور معروضی نقطہ نظر خود جو ہے مطلب ایک مطلق نقطہ نظر کے جو ہیں مختلف پہلو ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب ہیگل کے فلسفے میں یہ طریقہ کار میں یہ ہے کہ وہ تضادات کے پیچھے جو ہے ایک توافق اور تسالو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک کام علامہ نے سید نذیر نیازی صاحب کے نظر میں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا اہم کام ہے، یعنی سائنس اور عقل اور مذہب کے درمیان جو تضاد پیدا ہو گیا ہے اس تضاد کو ختم کیا جائے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مذہب میں کس طرح سائنسی منہاج استعمال ہوتا ہے، اور دیکھا جائے کہ سائنس میں کس طرح مذہبی اور فلسفیانہ منہاج استعمال ہوتا ہے، اور فلسفے میں کس طرح، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ہیگل کا فلسفہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اور دوسری چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن پاک سے بھی مدد لیتے ہیں، اور اسلام کی ایک خاص تشریح و تعبیر بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی اور سید نذیر نیازی صاحب نے اس کو بڑا سراہا ہے یہاں، اور اس میں جو ہے بنیادی ایک آپ بات یہ دیکھیں کہ یعنی اس میں یہ نہیں اس میں بنیادی طور پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سائنس اپنی فطرت کے اعتبار سے کوئی مذہب کی مخالفت ہے، یا مذہب کوئی اپنی فطرت کے اعتبار سے جو ہے جدید فلسفے کا مخالف ہے۔ ان کے درمیان تفاوق اور تطابق پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو تضاد ہے یہ حقیقی ہے، لیکن یہ کہ یہ تضاد جو ہے خاص تاریخی حادثات کا نتیجہ ہے، اور اس تضاد کا تعلق ان علوم اور فنون اور ان شعبہ زندگی کی حقیقت میں نہیں، اور یہ اسلامی جدیدیت کی ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ موجودہ سائنس اور موجودہ فلسفے اور مذہب کی موجودہ تشریح کو اسلام کی بنیادی طور پہ اس کے خلاف نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے یعنی حادثاتی طور پہ وہ مخالف ہو گئی اسلام کی، لیکن حقیقت میں یعنی اگر ڈیپر جائیں یا یعنی گہرائی میں جائیں تو وہ تضاد جو ہے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اسلام اور تہذیب جدیدیت میں مصالحت ممکن ہے، اور مصالحت اس طرح ہے کہ اسلام کو کچھ جو ہے وہ ایک نئی تشریح کی جائے، اور پھر یہ کہ جدیدیت کی بھی کچھ تشریحوں کو کچھ دوسری تشریحوں پر غالب کیا جائے، تو یہ تضاد اسلام اور جدیدیت کے درمیان ختم ہو سکتا ہے۔ اور سید نذیر نیازی صاحب بھی اس کو کافی سراہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ ایسا نقطہ نظر بھی ہے، یعنی اس خطبات میں آیا، جس میں ہماری ذہن اور کوش مسائل عمل میں کوئی تضاد نہیں رہتا،
اور فلسفہ اور یہ مذہب یہ محسوس رکھا ہے کہ یعنی سائنس کی اس دنیا میں تہذیب و تمدن کی زندگی ان میں کوئی باہمی نزاع باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام اور تہذیب اعظم میں بھی کوئی نزاع باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بڑی ایک قابل ستائش بات ہے ان کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے حدود مناجات اور مقولات میں آزادی کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں، یعنی مذہب کو سائنس کی ضرورت ہے، سائنس کو مذہب کی ضرورت ہے، اور فلسفے کو دونوں کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی حقیقی ربط قائم ہے، جیسے ہمارے خیالات اور تصورات کا سلسلہ اگر ایک طرف حقیقت سے جا ملتا ہے تو دوسری جانب زمان و مکان کی اس دنیا سے جس میں زندگی نے ہمیں طلب علم پر آمادہ کیا تھا، یعنی ان تینوں کا تعلق علم سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ یوں ہماری ہستی اور ہمارے وجود میں کچھ معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سائنس، مذہب اور فلسفہ تینوں اپنے اپنے طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہماری زندگی میں کچھ بے معنی چیز ہے، یہ صرف جو ہے دن اور رات کی گردش کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ڈیپر میننگ ہے، اس کا ایک مقصد ہے کائنات کا، کیونکہ اس طرح یہ کائنات ہی فریب نظر رہے گی، کیونکہ اس طرح یہ کائنات ہی فریب نظر رہے گی، نہ اپنی آرزوؤں اور قدروں کے لیے ہمیں کوئی موہوم اور دوسرا عالم تلاش کرنا پڑے گا۔ دوسرے عالم سے کیا مراد ہے؟ جنت۔ یعنی یہاں ان کی مراد جو ہے وہ ہے، یعنی وہ فلسفے جو مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی معنی کی تلاش میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں معنی کی تلاش ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نیا عالم، چاہے وہ صوفی کا عالم ہو یا فلسفی کا عالم ہو، وہ کھڑا کرنا، اور اس دنیا کو جو ہے وہ ہیچ سمجھتے ہیں ان معنوں میں، اور بے معنی چیز سمجھتے ہیں، اس کے معنی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کا تعلق عالم ہے۔ لیکن یہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ دوسرے عالم تلاش کرنے پڑے گا، تو یہ پھر یعنی اب دیکھیں گے کہ اس میں پھر جو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کہ دنیا کی ہیچ ہونے کا جو تصور ہے اس پر ایک کمپرومائز کرتے ہیں یہاں، کیونکہ اگر جدید حاضر اور اسلام میں کوئی فرق ہے حقیقی، بہت بڑا فرق، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس دنیا کو صرف ایک گزرگاہ سمجھتا ہے، یعنی اس کی کتنی بھی حیثیت ہو دنیا کی کہ دنیا سے ہی جنت بنتی ہے، لیکن یہ کبھی جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک لحاظ سے مطلب وہ دنیا جو ہے فریب نظر ہے کہ مطلب وہ لوگ اس فریب کھائے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو دوام حاصل ہے۔ لیکن علامہ اقبال جدیدیت کے اس تصور سے بڑے متاثر ہیں، خاص طور پہ ان خطبات میں، کہ اس دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے، اس دنیا میں دوام حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دوام جو ہے بنیادی طور پہ فرد کا نہیں ہے، بلکہ تصور مطلق یا یہ نوع انسانی کا ہے جو اس کائنات میں جو کائنات کو اپنے رنگ میں رنگتی ہے۔ تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یہاں یہ اتنی بات سمجھیں۔ دوسرا عالم تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ پھر جو دنیا یہ تصور بھی رد ہو جاتا ہے کہ دنیا وہم ہے، کیونکہ سائنس، مذہب اور فلسفہ تینوں جو ہیں وہ حقیقت کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور ہمیں دوسرے عالم کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف فلسفے اور صرف مذہب پر زور ہوگا اور تو وہ سارا اس دنیا سے ہٹ کے جو ہے دوسری دنیا پر جو ہے ہمارا تصور جو کنسنٹریشن ہو جائے گی، ترکیز۔ لیکن سائنس کی وجہ سے یہ سائنس جو ہے مذہب کو بھی اور فلسفے کو بھی اس دنیا میں دوبارہ لاتی ہے، اور اسی دنیا میں جو ہے اسی دنیا کو جو ہے دوامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ، اور وہ تضاد دور کرتے ہیں جو اس دنیا اور آخرت میں مذہب اور فلسفے نے کھڑا کیا تھا پہلے۔ برعکس اس کے ایک کامیاب زندگی کے لیے ہماری عملی کشمکش وہی رنگ اختیار کر لے گی جسے ہمارے اخلاق اور روحانی نصب العین، یعنی دنیا جب دنیا جو ہے خود ایک یعنی مطلب پامانہ چیز ہو جائے گی، تو اس کی بھی وہی حیثیت ہو جائے گی جیسے اخلاق ہمیں
ہمارے اور روحانی نسلین جو ہے ہمیں زندگی میں معنی دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے زندگی اس دنیا کو سنوارنے کی کوشش بھی ایک بامانت کوشش ہو جائے گی، کیونکہ اس کوشش کا تعلق حقیقت سے جڑ گیا ہے فلسفے اور مذہب کے ذریعے، لیکن جس میں ہم اپنے غور و فکر اور واردات باطن کے ساتھ واقعیت کی اس دنیا سے منہ نہیں موڑیں گے، یعنی اس دنیا سے، واقعیت کی اس دنیا سے، کیونکہ واقعیت اور علم کے درمیان جو تضاد ہے وہ اب دور ہو گیا ہے، کیونکہ فلسفے اور مذہب اور سائنس کے درمیان جو تضاد تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو واقعیت اور علم کے درمیان بھی تضاد ختم ہو گیا، اور یہ سب ایک کل بن گئے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جس سے ہمیں اپنے غور و فکر اور واردات باطن کے ساتھ ساتھ واقعیت کی دنیا سے منہ نہیں موڑیں گے، جو محسوس حقائق اور لحظہ بلحظہ بدلتی ہوئی واقعات اور حوادث کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے اور جواباً کسی عمل پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ مطلب سائنس کا میدان ہے، اور واردات باطنی یہ مذہب کا میدان ہے، اور غور و تفکر فلسفے کا میدان ہے، اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، تو پھر واقعیت اور غور و فکر اور واردات باطنی کے درمیان بھی کوئی تضاد نہیں رہا۔ پھر اس نقطۂ نظر کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے فلسفے کا رخ اس طرح متعین ہو جاتا ہے جس سے من حیث الکل اس کے اس منصب کی حقیقت کا اعتراض حاصل کرے سر منہ فرق نہیں آتا۔ تو فلسفے کا اس جس سے من حیث الکل اس کے اس منصب میں کہ حقیقت کا ادراک ہے، یعنی فلسفہ حقیقت کے ادراک کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مذہب جو ہے واردات باطنی کی کوشش کر رہا ہے اور خالق سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس پہ کوئی کمپرومائز ہونا، لیکن یہ کہ اس حقیقت کے ادراک کا کی جستجو ہے اور خالق سے تعلق کی جو جستجو ہے وہ عملی دنیا کے ساتھ نتھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو تضاد ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یعنی سائنسدان جو اس دنیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس دنیا کے جو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو حقیقت کی تلاش کر رہے ہیں اور جو خالق سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء بن گئے۔ تو یہ ماشاءاللہ جو ہے، تو یہ جو ہے سید نیازی صاحب کر رہے ہیں، تو یہ خود بات کا یعنی سب سے اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ یہ جو چیزوں کو متضاد سمجھا جاتا تھا، ایک دوسرے کا حریف سمجھا جاتا تھا، ان کو ایک ہی تگ و دو اور جستجو میں باہم جو ہے مددگار اور معاون سمجھ سکتے ہیں، خود بات کے نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں۔ یہاں روکتے ہیں، پھر ثانیہ یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی بار۔